کہ آپ کے پاس اس وقت جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، ہر جگہ پہ مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، اشیاء خوردنوش جو ایس پی آئی کی ہم لوگ بات کرتے ہیں، سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر، اس پہ آپ کی روزمرہ کی کچن کی اشیاء خوردنوش آتی ہیں. اس پہ آپ کے پاس ہر ایک شخص جو کچن چلاتا ہے، ہماری خواتین، ہمارے مرد، جو بھی لوگ چلاتے ہیں، ان پہ یہ سارے کا سارا پریشر آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں تنخواہ دار لوگ جو ہمارے ہیں، محنت کش لوگ ہیں، ان کے لیے جینا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ آپ دیکھیں، 8 سے 10 گھنٹے آج بھی ہے. 7,500 میگا واٹ جو ہے وہ آج بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. شہری علاقوں میں ہو رہی ہے، دیہی علاقوں میں ہو رہی ہے. اور یہ اس کے باوجود کہ یہ مہنگا آر ایف او تیل امپورٹ کر کے اس سے بجلی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، پر پھر بھی بجلی پوری نہیں ہو رہی، کیونکہ کوئلے کے پلانٹ 25% پہ چل رہے ہیں. آپ کے پاس گیس پوری ہے نہیں، لوگ آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ساکھ آپ کی 0/0 ہے. اور اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ یہ اس وقت جو حالیہ الیکشن پنجاب میں ہوا تھا، اس پہ اس نکمے 13 یا نااہل 13 کی جو حکومت ہے امپورٹڈ، ان کے کینڈیڈیٹس وائپ آؤٹ ہوئے. در حقیقت پاکستان تحریک انصاف کی 16 سیٹیں تھیں. الیکشن کمیشن کی ملی بھگت کی وجہ سے وہ ایک سیٹ 49 ووٹوں سے ہماری جو ہے رہ گئی تھی، اور وہاں پہ ری کاؤنٹنگ کا آرڈر بھی ہوا تھا. پر جس وقت انہوں نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ الیکشن نکال لے گا پنڈی کی سیٹ پہ، وہاں پہ انہوں نے ختم کر دیا. باوجود اس کے ہم نے الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی حکومت پنجاب میں بنا لی ہے، کے پی کے میں بھی ہے. اور اس وقت جو امپورٹڈ وزیر اعظم ہے وہ صرف اور صرف آپ کے اسلام آباد کے حدود کا وزیر اعظم رہ گیا ہے، جو کہ ایک میئر کا بھی ٹیریٹری نہیں بنتی. میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ کا جو پکانے کا تیل ہوتا ہے، آپ کا کوکنگ آئل، اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں نیچے گئی تھی. پر اس وقت یہ 3 مہینوں میں 200 روپے زیادہ ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے بنسبت. اور یہ وہ چیزیں ہیں، ایک ایک چیز آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے خواتین و حضرات. اور یہ آپ دیکھیں کہ ان کی بدنیتی کہاں کہاں سے نظر آتی ہے. اسٹیٹ بینک کا گورنر 3 مہینے سے انہوں نے نہیں لگایا. ہم لوگ پوچھتے ہیں، پاکستان کی عوام پوچھتی ہے، پاکستان کی حقیقی اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف اس امپورٹڈ حکومت سے پوچھتی ہے کہ کیوں آپ نہیں لگا رہے ہیں. روپے کی قیمت میں دیکھیں، یہ سٹہ بازی کی وجہ سے 240 تک گیا. آج ملک میں 3 ریٹ ٹریڈ کر رہے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نیب کے قوانین آپ چینج کر رہے ہیں، آپ اپنی جیبوں کو بھر رہے ہیں، آپ پاکستان کی عوام کو یہ امپورٹڈ حکومت نقصان پہنچا رہی ہے. اور ساتھ ساتھ سینہ زوری کر کے آپ جو ہے اس کی آپ دلیل دیتے ہیں. یہ عوام جو ہے آج وہ پرانے زمانے 20-30 سال کی سیاست پرانی لوگ مطلب اس کو آپ بھول جائیں. آج ڈیجیٹل دور ہے، انفارمیشن سسٹمز کا دور ہے، اور لوگ جو ہیں ان چیزوں کو جانتے ہیں. ان کو صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے، اور وہ ہے عمران خان صاحب سابقہ وزیر اعظم اور مستقبل کے وزیر اعظم انشاءاللہ تعالی، ان کا خوف، کیونکہ وہ آ کے اس امپورٹڈ حکومت، اس نکمی 13 حکومت کی ایک ایک پائی کا وہ حساب ضرور لیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ میں آپ کے سامنے چیزیں رکھنا چاہ رہا تھا. اور آخر میں ایک بار پھر میں اس امپورٹڈ اور نکمی 13 حکومت کو ایک چیز باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں. پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے. آپ مظاہرے کا حق ہر ایک پاکستانی کو ہے. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ آپ دیکھیں، یہ آپ کا پروٹیسٹ، اس میں لکھا ہوا ہے پی ڈی ایم ٹیکس اینٹی پی ٹی آئی پروٹیسٹ ٹو ای سی پی آفس. یہ مظاہرہ ہوا تھا 20 جنوری 2021 کو، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس پی ڈی ایم کے اس وقت کی اپوزیشن کو مکمل ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا. وہ آئے تھے، انہوں نے سیکریٹریٹ کے سامنے، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے سامنے انہوں نے مظاہرہ کیا تھا. جو امپورٹڈ حکومت کا ایک اہم جز آپ کا جو کانپے ٹانگنے والے ہیں، جو انہوں نے آ کے یہاں پہ سپیچ کی کانپنے ٹانگنے والی، جو آج کل ہمارا امپورٹڈ وزیر خارجہ ہے، جہاں پہ 4.5 روپے پیٹرول مہنگا ہوا تھا، تو آ کے انہوں نے یہاں پہ مظاہرہ کیا تھا. آج ان کو وہ حقیقت نظر نہیں آ رہی. ان کو ہم نے فیسیلیٹ کیا، مولانا کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا، ہم نے کسی کے راستے میں کوئی رکاوٹیں نہیں ڈالی. یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، یہ لوگ اس دن سے ڈر رہے ہیں جس دن پاکستان کی عوام انشاءاللہ تعالی بیلٹ پیپر کے ذریعے
ان سے اپنا حساب پورا کرے گی. بہت بہت شکریہ. اوپن کرتے ہیں کویشچن آنسرز کے لیے. بہت شکریہ. آپ کا بڑا بہترین سوال ہے جی. یہ لوگ جس طرح میں نے کہا یہ حقیقت سے ڈرتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کا خوف ہے ان کو کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ حقیقت بیان کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے خوف ہے ان کو. یہ لوگ کال دیتے ہیں تو چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر یہ سرکاری طور پہ کراؤڈ اکٹھا کرتے ہیں. انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک کال کی عمران خان صاحب کی تو دنیا لاکھوں میں اکٹھی ہوتی ہے. از خود لوگ آتے ہیں. اس چیز سے یہ خائف ہے. اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ذمہ دار جماعت ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پرامن احتجاج کرنا ہم لوگ ہمیشہ ہمارا حق ہے اور ہم لوگ ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں. ایک گملہ بھی کبھی نہیں ٹوٹا پاکستان تحریک انصاف کے کسی احتجاج میں اور نہ انشاءاللہ ہم لوگ کبھی توڑنے دیں گے. یہ ہمارا اپنا ملک ہے, ہماری سرکاری املاک ہے اور ہم لوگ اس کو اون کرتے ہیں. امپورٹڈ حکومت صرف حقیقت سے ڈرتی ہے اور ان سے زیادہ یہ آپ کی الیکشن کمیشن کے دلوں میں چور ہے. انہوں نے ہر فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دیا ہے. اس کو ہم لوگ چیلنج بھی کر رہے ہیں اور ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے, چیئرمین الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ممبرز کو مستعفی ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور حقیقی اپوزیشن کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا ان پہ کسی قسم کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے اس الیکشن کمیشن پہ. اور بہت اچھا سوال ہے آپ کا. آپ مفتاح اسماعیل صاحب کو ضرور, جو فلور آف دا ہاؤس انہوں نے انٹیگریٹی سٹیٹمنٹ دی ہے وہاں پہ انہوں نے اور سیکرٹری فائنینس کے دستخط شدہ دستاویزی ڈاکیومنٹس موجود ہیں اور اس پہ انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ جو معاہدے مسلم لیگ نون کی حکومت نے 2013 سے 2018 تک بجلی میں کیے تھے, بجلی کے کارخانوں میں کیے تھے, وہ غلط تھے. اس کے ساتھ فیول مکس جو ہے وہ غلط ہوا. 70% انحصار آج بجلی کا آپ کے امپورٹڈ فیولز پہ چلا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ جس کو کیپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں جو کہ 2018 میں 450 ارب تھا اور آج 1350 ارب روپے تک جا رہا ہے. اور جس وقت میں پاور منسٹر انرجی منسٹر تھا میں بار بار کہتا تھا کہ یہ بارودی سرنگیں مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کے لیے ڈالی ہیں. اسی چیز کا اعتراف مفتاح اسماعیل صاحب نے قومی اسمبلی میں اپنی انٹیگریٹی سٹیٹمنٹ میں اس کا ذکر کیا اور اس کو مانا کہ یہ غلط معاہدے فرنٹ لوڈڈ تھے جس کی وجہ سے آج مصیبت بن رہی ہے. اور ان چیزوں کو میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ آئی پی پیز کے معاہدے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ان کو ری نیگوشیٹ کیے جس کی وجہ سے تقریباً اربوں روپے 47 ارب روپے سے بھی زیادہ اس کا فائدہ ہوا, ورنہ بلکہ 65 ارب روپے سے بھی زیادہ فائدہ ہوا اس سال, ورنہ یہ ان کو دینے پڑتے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ انہوں نے اس چیز کا بھی اعتراف کیا کہ جو ریٹس آ رہے ہیں جو آپ امپورٹڈ فیول جس وقت آپ امپورٹ کرتے ہیں اس کا امپیکٹ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی حوالے سے آپ کا عوام پہ پڑتا ہے. تو مہنگائی کا ذمہ دار براہ راست جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس وقت یہ امپورٹڈ حکومت ہے جس کا اعتراف ہو چکا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ ان سے گزارش کروں گا کہ وہ شوگر اور ٹافیاں کم کھائیں اور بادام 2 کلو میں ان کو بھیجوں گا کہ ان کا حافظہ جو ہے وہ بہتر ہو اور وہ جو بات قومی اسمبلی میں یا دوسری جگہوں میں کریں کم از کم اس کو وہ یاد رکھیں. بہن میں معذرت چاہوں گا مجھے سنائی کم دے رہا ہے ابھی. جلد انشاءاللہ تعالی کل تک. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.